السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی طرف سے بلسٹک میزائل کے تجربے کے لیے ایریا وارننگ جاری کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ بحرین کی ترکی سے ریڈارز کی خریداری میں دلچسپی، قطر کو ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز، ترکی کو F-16 کی فراہمی کے حوالے سے بائیڈن انتظامیہ کا کانگریس کو خط، انڈیا اور چائنا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان کی طرف سے 9 اور 10 اپریل کو بلسٹک میزائل کے تجربے کے حوالے سے ایریا وارننگ جاری کی گئی ہے۔ سومیانی رینج سے عریبین سی میں تقریباً 3000 کلومیٹر دور کی یہ ایریا وارننگ جاری کی گئی ہے، جبکہ ایک اور خبر کے مطابق 13 اور 14 اپریل کے لیے بھی الگ سے بلسٹک میزائل ٹیسٹ کی غرض سے ایریا وارننگ کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس میزائل تجربے کے لیے عریبین سی میں رینج 1800 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ کون سا میزائل تجربہ ہوگا، البتہ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ رائل بحرینی آرمی نے ترکی سے کلکان 2 سرچ اینڈ ٹریک ریڈار خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ کلکان اس وقت ترکی کی آرمڈ فورسز کی موبائل ایئر ڈیفنس ارلی وارننگ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا مین ریڈار ہے۔ حصار میڈیم آلٹیٹیوڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے لیے بھی یہی ریڈار استعمال کیا جا رہا ہے۔ کلکان 2 دراصل ایک ایکس بینڈ فیزڈ ارے 3D سرچ اینڈ ٹریک ریڈار ہے۔ یہ ریڈار اہم ملٹری انسٹالیشنز اور سویلین ایسٹس کی پوائنٹ اور ایریا ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی رینج 120 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ پولینڈ کی منسٹری آف ڈیفنس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اعلان کیا ہے کہ اس نے 250 امریکی ساختہ M1A2V3 ایبراہمز ٹینک خریدنے سے متعلق امریکہ کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ سائن کر دیا ہے۔ پولش منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ امریکی ساختہ ایبراہمز ٹینک کی خریداری پولش آرمی کی ماڈرنائزیشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے اہم اقدام ہے۔ ملٹری بیلنس رپورٹ کے مطابق پولینڈ کے پاس اس وقت 808 مین بیٹل ٹینک موجود ہیں، جس میں سے 137 جرمن ساختہ لیپرڈ A4، 105 لیپرڈ A5 اور 232 PT-91 ٹینک کے علاوہ سوویت میڈ T-72A ٹینک موجود ہیں۔ قطر امیر ایئر فورس کے لیے تیار کردہ NH-90 ہیلی کاپٹرز میں سے پہلے 2 قطر کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ قطر کی جانب سے لینڈ آپریشنز کے لیے ٹوٹل 16 NH-90 ٹیکٹیکل ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز آرڈر کیے گئے ہیں، جبکہ نیوی کے لیے 12 NH-90 نیٹو فریگیٹ ہیلی کاپٹر آرڈر کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ ایئر بس کی طرف سے لیڈ کیا جانے والا یہ ہیلی کاپٹر پروجیکٹ اب تک 470 سے زائد ہیلی کاپٹرز مختلف ممالک کو فراہم کر چکا ہے۔ انڈیا کی ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ نے 767 ایئر لائنر طیاروں کو ایئر بورن ریفیلنگ ٹینکر ایئر کرافٹ میں کنورٹ کرنے کی غرض سے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں دونوں ممالک کے درمیان میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہلے ہی طے پا چکا ہے۔ انڈین ایئر فورس کی جانب سے نئے ایریل ریفیولنگ طیاروں کی ایکوزیشن کی درخواست کافی عرصے سے کر رکھی تھی، تاہم انڈین حکومت کی طرف سے مقامی آپشن کے اصرار کو لے کر یہ ایکوزیشن التوا کا شکار تھی۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے جنرل مینیجر ڈاکٹر تیمل کوٹل کا کہنا ہے کہ کمپنی نے 6 T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز ایک ملک کو فروخت کیے ہیں، تاہم اس ملک کا نام ڈیلیوریز کے بعد ڈسکلوز کیا جائے گا۔ ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر تیمل کوٹل کا کہنا تھا کہ T-929 یعنی اٹک 2 ہیلی کاپٹر کی قیمت ترکی کے 5th جنریشن طیارے کی ہاف پرائس سے تھوڑی زیادہ ہوگی۔ فلپینز نے انڈین ایمبیسڈر سے برہموس کروز میزائل کے ایکسیڈنٹلی فائر ہونے کے واقعے کے بعد وضاحت طلب کی ہے۔ یاد رہے کہ فلپینز $370 ملین سے زائد کی ڈیل کے تحت انڈیا سے روس اور بھارت کا مشترکہ طور پر تیار کردہ برہموس سپر سونک کروز میزائل خرید رہا ہے، لیکن انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے اس میزائل کی ایکسیڈنٹل فائرنگ کے بعد اس کی صلاحیت پر فلپینز کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔
چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو لیٹسٹ آرمز سیل کی بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کے ساتھ اس کے دفاعی تعاون کے اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ چین کا حالیہ بیان امریکہ کی جانب سے $95 ملین کی لاگت سے تائیوان کے لیے پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے لیے اکوپمنٹ کی فراہمی اور مینٹین کرنے کی منظوری کے بعد دیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی بوئنگ نے اپنے 2 F-18 سپر ہارنٹ طیارے انڈیا بھیجے ہیں جو انڈین نیوی کی INS ہنسا بیس پر سکی جمپنگ ٹیسٹنگ میں حصہ لیں گے۔ مقامی میڈیا سورسز کے مطابق 21 مئی تک سکی جمپنگ اور مڈ ایئر ریفیلنگ سے متعلق ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ انڈین نیوی کی فیوچر کیریئر بورن فائٹر جیٹ کی ریکوائرمنٹس کے تحت 2 طیاروں کو ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے، جس میں فرینچ ساختہ رفال اور امریکی ساختہ F-18 شامل ہیں۔ فرینچ ساختہ رفال پر پہلے ہی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے ایک خط کے ذریعے US کانگریس کو کہا ہے کہ ترکی کو F-16 طیاروں کی فراہمی سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ سرو ہوں گے۔ یاد رہے کہ خط اکتوبر میں ترکی کی طرف سے 40 نئے F-16 بلاک 70 کی فروخت اور 80 پرانے طیاروں کی ماڈرنائزیشن کٹس کی فراہمی کی درخواست کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ ترک صدر نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ F-16 سے متعلق بات چیت مثبت سمت میں جاری ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع حلوسی اکار نے 6 رکنی ویڈیو کانفرنس میں بلغاریہ، جارجیا، پولینڈ، رومانیہ اور یوکرین کے وزراء دفاع کے ساتھ ملاقات کی۔ ترکی کی دعوت میں منعقدہ اس اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس نہایت مفید رہا ہے۔ وزراء دفاع نے علاقائی دفاع اور سلامتی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اجلاس میں سفارتی حل کے ساتھ تعاون کے لیے یوکرین میں فوری فائر بندی اور شہریوں کے باحفاظت انخلاء کی ہنگامی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔